ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، پاس والی بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر نیو ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔ حضرت محمود غزنوی 300 سال کے بعد ان کی قبر کھلی، کفن بھی میلا نہیں ہوا تھا۔ یہ وہ بادشاہ ہیں جس نے بڑی محنتیں کی دین کے لیے، اور اس بادشاہ کی شان یہ ہے کہ اس بادشاہ نے ہوش سنبھالنے سے لے کر آخری دم تک کبھی نام محمد بے وضو نہیں لیا۔ بادشاہ تھا لیکن نام محمد بے وضو نہیں لیا۔ میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، ایک بار کا واقعہ لکھا گیا ہے تاریخ میں کہ ان کا ایک غلام تھا جس کو انہوں نے آزاد کر کے وزیر بنایا تھا، اس کا نام تھا ایاز۔ بڑا ہوشیار آدمی تھا۔ ایاز کے گھر بیٹا پیدا ہوا تو اس نے اپنے بیٹے کا نام محمد رکھا۔ محمد جوان ہوا تو اس نے اپنے بیٹے کو محمود کی خدمت پر مقرر کر دیا۔ اب محمود کے سارے جو پرسنل کام ہوتے وہ سب ایاز کا بیٹا کرتا۔ ایک دن ایاز کے بیٹے نے نہانے کے لیے پانی رکھا لیکن تولیہ رکھنا بھول گیا۔ تو عام طور پہ ہمارے بڑے بزرگوں کا یہ طریقہ تھا کہ جس سے ناراض ہوتے ہیں اس کا نام نہیں لیتے، نام لے کر یعنی ناراض ہے اس سے۔ تو اندر سے محمود نے آواز لگائی، او ایاز کے بیٹے تو نے تولیہ نہیں رکھا۔ ایاز نے یہ سنا، گھبرا گئے۔ ایاز گھبرائے تو رک گئے۔ محمود نہا کے نکلے تو کہا جہاں پناہ اگر جان بخشی ہو تو میں ایک سوال پوچھ سکتا ہوں۔ محمود اچھے موڈ میں تھے، کہا ایاز بولو کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہا آج آپ غلام زادے سے ناراض ہیں، یعنی میرے بیٹے سے ناراض ہیں، آپ نے اس کا نام کیوں نہیں لیا؟ تو اس وقت ایاز نے کہا، محمود نے کہا ایاز تم کہتے ہو کہ میں نے تمہارے بیٹے کا نام کیوں نہیں لیا، ناراض ہوں؟ ایاز تیرے بیٹے کا نام محمد ہے اور تیرے بیٹے کا نام محمد بعد میں ہے، پہلے محمد میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ کا نام۔ جس وقت میں حمام میں تھا میں بے وضو تھا، بے وضو نام محمد کیسے لے سکتا تھا؟ یہ بھی بادشاہوں کی فکر تھی، یہ ادب تھا نام محمد کا۔ اور حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی پر نوح علیہ السلام کو فکر ہوئی کہ اللہ یہ کشتی تو طوفان آئے گا، عالمی طوفان آیا تھا، یہ عالمی طوفان آئے گا تو یہ کشتی بچے گی کیسے؟ کیونکہ تو فرما رہا ہے کہ لہریں اٹھ کر پہاڑوں پر بھی جائے گی اور جو پہاڑوں پہ ہوگا موجیں اس کو بھی نیچے لائے گا، تو میری کشتی پہاڑ سے اونچی تو نہیں ہے، تو یہ کیسے بچے گی یہ کشتی؟ تو اللہ نے فرمایا نوح اس پر میرے محبوب محمد کا نام لکھ دے، میرے محبوب محمد کا نام لکھ دے، تیری کشتی کو کنارہ ملے گا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں آپ غور فرمائیں، ہمارے بزرگوں نے نام محمد کو بطور وظیفہ پڑھا، مصیبتوں میں اس کا ذکر کیا۔ ایک صحابی نابینا تھے، آقا کی بارگاہ میں حاضر آئے اور عرض کیا یا رسول اللہ میں نابینا ہوں، آپ مجھے آنکھیں دے دے۔ سرکار نے فرمایا اگر تو صبر کر تو میں تجھے جنت دوں گا۔ انہوں نے کہا حضور آنکھیں تو میں نے مانگی ہے اور جنت آپ نے دینے کی بات کی ہے، تو مجھے آنکھیں بھی چاہیے اور جنت بھی چاہیے۔ تو سرکار نے فرمایا جا اچھے سے وضو کر، 2 رکعت نماز پڑھ، اور نماز پڑھنے کے بعد یہ کہنا اللہم انی اسألوک و اتوجہ الیک بنبیک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی الرحمہ، یا رسول اللہ انی توجہت بک الی ربی فی حاجتی لتقضی لی اللہم فاشفع فی۔ اور یا رسول اللہ تو ہم کہتے ہیں لیکن حضور نے خود یہ دعا تعلیم فرمائی، اس لیے کہا یا محمد انی توجہت۔ آپ غور فرمائیں، وہ گئے انہوں نے وضو کیا، 2 رکعت نماز پڑھی اور جیسے ہی نام محمد لیا اللہ نے ان کو ان کی آنکھیں عطا فرمائی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں آپ غور کریں۔ اسی طرح آئیے بڑی پیاری سی بات اور یاد آئی، اس کو حضرت امام جلال الدین سیوطی بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص تھا، اس شخص کا انتقال ہوا اور وہ بڑا گنہگار تھا، اور جب اس کی قبر میں اس کو رکھا گیا تو رات میں لوگوں نے، پورے گاؤں کے لوگوں نے ایک خواب دیکھا کہ وہ شخص جنت کے باغوں میں ٹہل رہا ہے۔ پوچھا ارے تو مجرم تھا، گنہگار تھا، تو جنت کے باغوں میں ٹہل رہا ہے؟ اس شخص نے کہا گنہگار ضرور تھا لیکن میں نے اپنا کفن
حلال پیسے سے پہلے سے خرید رکھا تھا، اور اس کفن پر میں نے انگلی کے اشارے سے نام محمد لکھا تھا، اور اس کفن میں جب مجھے کفنایا گیا تو عذاب کے فرشتے آئے، اور انہوں نے جب نام محمد لکھا دیکھا تو آپس میں کہا جس کے کفن پہ نام محمد ہو اس کو عذاب کیسے دیں گے؟ تو وہ واپس چلے گئے اور میری قبر کو جنت کے باغوں میں سے پاک بنا۔ نام محمد کی برکت ہے۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کسی نے میری محبت میں اپنے بیٹے کا نام محمد رکھ دیا، لوگ یوں ہی نام رکھ دے تو وہ فضیلت نہیں ہے، محبت میں نام محمد رکھا۔ آقا فرماتے ہیں جس گھر میں وہ محمد رہے گا اس گھر میں نہ چوری ہوگی نہ آگ لگے گی۔ کسی دسترخوان پر وہ محمد نام کا آدمی بیٹھ جائے تو کھانا کبھی نہیں گھٹے گا۔ ایک مرتبہ میں سفر میں تھا، کرناٹک کے سفر میں، اتفاق سے سیکنڈ اے سی 2 ٹائر میں 2 سیٹیں ہوتی ہے ایسی، تو میرا سفر اس میں تھا۔ پہلے سے ہم لوگ بیٹھے تھے، ایک پیر صاحب کرناٹک کے کسی شہر کے تشریف لائے، سادات میں سے تھے، سید تھے، تو وہ جیسے ہی آئے تو میرے سامنے کی سیٹ پر ایک آدمی بیٹھا تھا۔ میری عادت بہت کم بولنے کی ہے، عام طور پہ سفر میں یا اجنبیوں سے میں بہت کم گفتگو کرتا ہوں، میرے گھر کے لوگ بھی اس بات کو کہتے ہیں کہ یہ بہت کم بولتا ہے۔ یہ تو حضور غوث پاک کی خیرات ہے کہ آپ لوگوں کے سامنے بولتا ہی رہتا ہوں، لیکن میری یہ طبیعت میں ہے کہ میں اجنبیوں سے بہت کم گفتگو کرنا چاہتا ہوں اور کم کرتا بھی۔ میری زندگی سے ایک ذات بہت قریب ہے، مجھے نہیں یاد آتا کہ کبھی میں نے اس کے ساتھ بھی بیٹھ کر لگاتار آدھا گھنٹہ کوئی گفتگو کی ہو، اس لیے کہ میرے پاس کوئی عنوان ہی نہیں ہوتا بات کرنے کا۔ البتہ جب میں حضور کے غلاموں سے ملتا ہوں تو میرا عنوان چونکہ ان کی اصلاح ہوتی ہے، حضور کی عشق کی اور ذکر کی باتیں ہوتی ہے، تو پھر یہ عنوان اتنا بڑا ہوتا ہے کہ یہ کبھی ختم ہی نہیں ہوتا۔ تو میں نے ان سے کوئی بات چیت نہیں کی تھی، ان سے کوئی گفتگو نہیں کی تھی۔ اچھا، اگر مسائل کے علاوہ، فضائل اور ذکر فکر کے علاوہ کوئی بندہ کوئی بات لے کر کے بیٹھے تو میں اس کو کمپنی نہیں دے پاتا، تو اس وقت تو میرے احباب میرا بڑا خیال کرتے ہیں، ہمارے بڑے مہربان ساتھی، ہمارے برادر، میرے بھائی بھی ہیں وہ، اور بڑے بھائی ہیں جمیل رضوی صاحب، وہ کبھی سپورٹ کر دیتے ہیں، ہمارے برادر عزیز حافظ مقصود صاحب کبھی ہماری نیا تیرا دیتے ہیں، تو بات بن جاتی ہے۔ عام طور پہ یہی طبیعت ہے، لیکن اگر فضائل پہ گفتگو مسائل پہ ہو تو پھر وہ کہتے ہیں نا کہ اگر بدنے میں بند کریں تو ٹوٹی سے بولیں، پھر اپنی طبیعت وہ ہوتی ہے، کیونکہ اپنی دان میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جہاں تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تم، صبا وہ چلے کہ باغ پھلے، وہ پھول کھلے کہ دن ہو بھلے، لوا کے تلے ثنا میں کھلے، ہماری زبان تمہارے لیے۔ اور اللہ سے یہی دعا ہے کہ اللہ موت دے تو ایسے وقت میں دے جب میں تیرے محبوب کا ذکر کر رہا ہوں یا تیرے حبیب کے چہیتے بیٹے سیدنا امام حسین یا ان کی امی یا ان کے ابا یا ان کے بڑے بھائی کا ذکر ہو رہا ہو، اسی وقت اللہ موت عطا فرمائے۔ یہ زندگی کی معراج ہوگی تاکہ لوگ کہیں گے کہ انہی کا ذکر کرتے کرتے دنیا سے چلا گیا، اور اللہ تعالیٰ اسی میں عمر تمام کر دے۔ لوگ کہتے ہیں نا مدینے جاؤں پھر آؤں مدینے پھر جاؤں، میں یہی کہتا ہوں مدینے جاؤں پھر آؤں مدینے پھر جاؤں، اور ذکر کرتے کرتے عمر 2 روزہ تمام ہو جائے، بس یہی تمنا ہے۔ اور اسی تمنا پر بڑی آس لے کر کے جی رہے ہیں کہ اللہ وہ دن دکھائے کہ ایمان پر حضور کا ذکر کرتے، ان کی آل کا ذکر کرتے ہوئے دنیا سے چلے جائیں۔ ان سے میں نے کوئی بات چیت نہیں کی تھی، اور طبیعت میں ایسا ہے بھی نہیں کہ کسی سے تجسس ہو، لیکن پیر صاحب جب آئے تو وہ چارٹ دیکھ کر آئے تھے، ایک تو میں خود تھا، میرا نام لکھا تھا، اور ایک اس بندے کا نام لکھا تھا۔ وہ پیر صاحب سے مجھے بڑی محبت ہو گئی، پھر میں ان کی بڑی تعظیم کرنے لگا۔ جب وہ آئے تو پیر صاحب کی سیٹ اوپر پر تھی، اور وہ جو سامنے کا آدمی تھا اس کا نام محمد تھا۔ پیر صاحب جیسے ہی داخل ہوئے تو میں نے چہرہ دیکھا تو سمجھ گیا کہ کوئی سنی ہے، اپنی ہے، اور چہرے سے پہچان بھی لیا کہ
ممکن ہے کہ حضور کے گھرانے کے تیری نسل پاک میں بچہ بچہ نور کا تو ہے عین نور تیرا سب کا. اگر دل میں ایمان ہے تو حضور کی اولاد کو پہچاننا بہت آسان ہے. نور ایمان اگر ہے بس سمجھ میں آ جاتا ہے کہ کوئی شہزادہ آیا ہے, پھر وہ کسی لباس میں تو آئے تو میں نے نیچے میری سیٹ بھی تھی, میں نے جگہ دے دی. وہ میرے بازو بیٹھ گئے سلام کر کے, اور انہوں نے بڑی عاجزی سے کہا کہ محمد صاحب اگر آپ اوپر چلے جائیں گے تو مجھ پر بڑا احسان ہوگا. وہ آدمی بڑا شریف تھا, وہ بھی کرناٹک کا تھا. اس نے کہا حضرت ٹھیک ہے میں چلا جاتا ہوں, لیکن آپ اتنی عاجزی کیوں کریں, اتنے بزرگ ہیں. انہوں نے کہا اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں تو یہ نہیں سمجھنا کہ مجھے نیچے کی سیٹ پسند ہے اور میں تجھے سیٹ پسند ہونے کی وجہ سے اوپر بھیج رہا ہوں. نہیں, میں چارٹ میں دیکھ کر آیا ہوں کہ تیرا نام محمد ہے اور رات ہے اور سونا ہوگا تو تیری سیٹ کے اوپر میری سیٹ ہوگی. تو جس کا نام محمد ہے میں اس کے اوپر کیسے ہو سکتا ہوں, اس لیے معاف کرنا آپ اوپر چلے جائیں تو میں نیچے سو جاؤں. میری آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے کہ ہم تو اب تک یہ سمجھتے تھے کہ ہم ہی اسی بارگاہ سے دل لگائے ہوئے, لیکن ہم سے زیادہ بھی کوئی دیوانگی اور وارفتگی کے اندر ہے. ایسے لوگ بھی آج دنیا کے اندر موجود ہیں. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, کسی بزرگ نے کہا 1000 بار بشویم دہن ز مشک و گلاب ہنوز ناف تو گفتم کمال بے ادبی, کہ اگر میں 1000 مرتبہ اپنا منہ دھل لوں مشک اور گلاب سے, پھر ایک مرتبہ حضور میں نام محمد کہوں تو نام محمد کا حق ادا نہیں ہو سکتا. لیکن آج کل لوگ کہتے ہیں کہ وہ محمدن ہے, محمدن. کچھ لوگ تھوڑا سا پڑھ لکھ لیتے ہیں اسکول کالج یونیورسٹی میں, تو سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ کی مخلوق ہیں. دیڑھ ہوشیار جس کو کہتے ہیں, وہ ایسے اپنے آپ کو سمجھتے ہیں. تو وہ مسلمان کو مسلمان نہیں کہتے, محمدن کہتے ہیں. یہ حضور کی بے ادبی کی طرف اشارہ ہے. ہم محمدن, یہ بگاڑنا ہے, نام بگاڑنا ہے. انگلش میں عربی کے جو الفاظ ہیں ان کو توڑنے کی اجازت نہیں ہے. مسجد کو مسجد نہیں کہا جائے گا, مسجد ہی کہا جائے گا. اسی طرح اللہ کو اللہ ہی کہا جائے گا. اسی طرح محمدن نہیں بلکہ محمد کہا جائے گا. روح فدا صلی اللہ علیہ وسلم